لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، انتقام لینے والے کو نہیں۔ انتقام کے حوالے سے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، معافی کو اختیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چہیتے چچا کے قاتل کو بھی اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا تھا۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بار معاف کیا ہوں اب آئندہ نہیں کروں، اور میرا مولا فرماتا ہے تو 70 بار میری بارگاہ میں معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا رہوں۔ کیا شان ہے میرے کریم۔ میں دو واقعے کے ذریعے اس کو تھوڑا سا کھولوں گا تو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ تو معاف کرنا تو متقین کی جو ہے یہ ایک صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس سے سخت ترین معاملہ آ گیا، نفس پر جو گرا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ چاروں چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، چاروں کا تعلق بندے سے ہے، خدا سے نہیں۔ رنج و خوشی میں دینا یہ بھی بندے کو ہی دینا ہے، غصے کو پینا بندے کی طرف سے غصہ ہے اسی کو پینا، معاف کرنا یہ بھی بندے کا ہی معاملہ ہے، اور پھر احسان بھی بندے ہی پر کرنا ہے، احسان بھی بندے ہی پر کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بندے پر احسان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے میرے بندے اب میں تجھے سند دے رہا ہوں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اب وہ متقی اس درجے پر پہنچ گیا جسے محبوبیت کا درجہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ آدمی محب کب تک رہتا ہے اور محبوب کب بنتا ہے، محب کب تک رہتا ہے اور محبوب کب تک۔ محب کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، محب کے لیے بہت تکلیف ہے، لیکن محبوب کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ پھر کبھی انشاءاللہ یہ بھی ایک موضوع ہے سمجھنے کے لیے۔ اب دو واقعے کے ذریعے آپ انشاءاللہ موضوع سے بالکل قریب آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے مہمانوں کو دعوت دی، آئے مہمان، دسترخوان بچھ گیا، غلام کو کھانا لانے کے لیے کہا گیا تو غلام نے ایک پیالہ سالن کا بھر کر دسترخوان پر رکھنے کے لیے وہ آ رہا تھا کہ گرم ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل گیا، وہ پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، مہمانوں کے کپڑوں پر، امام زین العابدین کے کپڑوں پر، سب پر سالن وغیرہ گرا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز تو تھی نا، تو امام زین العابدین نے کنکھیوں سے اپنے خادم کو دیکھا۔ اللہ والوں کے دیکھنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام زین العابدین کو میں نے ناراض کر دیا، حضرت غصے میں ہے۔ تو عقل مند تھا، اس لیے کہ بڑوں کے خادم بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیے آپ۔ یہ آج جو ہم گھٹیا بن گئے نا، اس لیے کہ ہمارا رہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ گھٹیوں کے ساتھ ہے، اچھوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو تو اچھی سوچ بنے گی۔ ہم نے تو خود کو ہی بڑا سمجھ لیا، کسی کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ بڑوں کے پاس بیٹھو تو سوچ بڑی بنے گی۔ اب امام زین العابدین کا غلام تو اس کی بھی سوچ اور قرآن پر نظر بڑی گہری تھی، اس لیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن ہی سنتا تھا ان لوگوں سے۔ تو فوراً اس نے محسوس کر لیا کہ حضرت جلال میں پڑھ لیا اس نے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ بس اتنا پڑھنا تھا کہ امام زین العابدین نے فوراً کہا کظیم تو میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا قد عفوت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر کے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کے لیے۔ ہم تو صورتیں تلاش کرتے ہیں کہ کن صورتوں کو پڑھنے کے بعد مال زیادہ ملے گا۔ ہم نے کبھی اس طرح سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں کیا عمل کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ والے قرآن پر عمل کرتے تھے۔
وہ اس لیے قرآن پڑھتے تھے کہ گائیڈ لائن کیا ہے، ہمارے لیے آرڈر کیا اللہ کا، اور پھر یہ نہیں کہ نفس پر نفس غالب ہو جائے اور طبیعت جو کہے وہ کریں، پھر اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تھے۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں تو فرمائے وقافون، اللہ کے حکم کے سامنے تو ایسے بالکل جو ہے وہ رک جانے والے تھے، ان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم پیش کرتے فوراً رک جاتے تھے، فوراً رک جاتے تھے، کسی بھی کام سے رکنے کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ والوں کی صفات ہیں، یہ جنت ان کے لیے سجائی گئی۔ جنت کن کے لیے سجائی گئی ہے؟ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت بنائی گئی۔ اور متقین کی خوبی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا محسنین والا، یہ صوفیہ کرام نے اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ اجتماع میں اور آگے کی بات جو متقین کے حوالے سے فرمائی گئی، اور جہاں ابتدا میں آیت میں فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو یہاں جنت کا تذکرہ آیا۔ تو پھر متقین کی اور بھی صفات کے ذکر کے بعد متقین کو اللہ جنت میں کب تک رکھے گا اور کیسے رکھے گا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ آپ جانتے ہیں آنے والی جمعرات شب معراج ہے۔ شب معراج کے حوالے سے میری کلپ وائرل ہو چکی ہے، اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے۔ 12 رکعت کا ذکر بہقی شریف کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر میں نے اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ 12 رکعت بہتر تو یہی ہے کہ آپ قضائے عمری جتنی پڑھ سکتے ہوں اسے پڑھیں، لیکن اللہ توفیق دے تو وہ 12 رکعت اور اس کے بعد کے اوراد و اذکار بھی آپ پڑھیں، اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل نے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کوشش کریں 27ویں رجب کے روزے کو رکھنے کی، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مہینے کے روزے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس دن کا روزہ بھی رکھیں اور 12 رکعت نفل بھی آپ شب معراج کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور سفر معراج کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی خطاب شب معراج میں انشاءاللہ بھیونڈی کی سرزمین پر ہر سال کے مطابق اس سال بھی انشاءاللہ شب معراج کا وہاں پر اجتماع ہوگا۔ آن لائن جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ سفر معراج کی حکمتیں، سفر معراج کا پس منظر، سفر معراج کی برکتیں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔